اسپتال کی اس لمبی سفید اور سرد راہداری میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فضا میں جراثیم کش ادویات کی وہ مخصوص چپتی ہوئی بو پھیلی ہوئی تھی جو انسان کو ہر لمحہ اس کی فانی ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ عیشا جو ہمیشہ اپنی خودداری اور مسکراہٹ کے لیے جانی جاتی تھی، آج اس راہداری کے ایک کونے میں لگی بینچ پر کسی ٹوٹے ہوئے درخت کی مانند بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر بندھا ہوا دوپٹہ بے ترتیبی سے اس کے کندھوں پر ڈھلک گیا تھا اور اس کی انگلیاں اس کے بیگ کے تسموں کو شدت سے مسل رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر رکھے وہ بل محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ اس کے معصوم بھائی شاہ زیب کی زندگی کا سودا تھے۔ شاہ زیب جس کی عمر ابھی صرف 12 سال تھی، جس نے ابھی زندگی کے میلے دیکھے ہی نہیں تھے، وہ اندر ICU کی مشینوں کے درمیان اپنی سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی وہ آواز اب بھی عیشا کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ عیشا بی بی صبر سے کام لیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں شاہ زیب کے دل کا آپریشن نہ ہوا تو اس کا دل جواب دے جائے گا۔ 50 لاکھ کی رقم بہت بڑی ہے، مگر اس کی زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ 50 لاکھ! عیشا نے ایک لمبی سسکی بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے شاہ زیب کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا جب وہ اسکول سے واپس آتے ہوئے اس کے لیے ٹافیاں لاتی تھی۔ وہ کیسے اتنی بڑی رقم کا انتظام کرے گی؟ اس کی جونیئر ڈیزائنر کی نوکری، اس کا چھوٹا سا کرائے کا گھر اور اس کی جمع پونجی، یہ سب مل کر بھی اس رقم کا 1% نہیں بنتے تھے۔ عیشا! ایک مانوس آواز نے اسے ماضی کی یادوں سے کھینچ کر دوبارہ تلخ حقیقت میں لا کھڑا کیا۔ یہ نائلہ تھی، اس کی بچپن کی سہیلی اور آفس کی ساتھی۔ نائلہ نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ نائلہ نے تشویش سے پوچھا۔ عیشا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تھکن سے زرد پڑ چکا تھا۔ نائلہ 50 لاکھ! وہ مجھ سے 50 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ اتنے پیسے تو میں نے کبھی ایک ساتھ خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ میرا بھائی مر رہا ہے نائلہ، اور میں یہاں بے بس بیٹھی ہوں۔ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم اپنوں کی سانسیں بھی نہیں خرید سکتے؟ نائلہ نے اسے گلے سے لگایا۔ عیشا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ نائلہ کے کندھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو نائلہ کی قمیض کو بھگو رہے تھے، مگر اس کا دل کسی طور ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نائلہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولی، عیشا، رو کر وقت ضائع مت کرو۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ میں جانتی ہوں تم اسے پسند نہیں کرو گی، مگر شاہ زیب کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ عیشا نے اپنی آنکھیں پونجتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سا راستہ؟ عریض ملک، نائلہ نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ کسی طاقتور جن کا نام لے رہی ہو۔ عیشا کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو نائلہ؟ عریض ملک، وہ شخص جس نے آج تک کسی ملازم کی چھٹی کی درخواست پر بھی کبھی ہمدردی نہیں دکھائی، وہ ایک پتھر دل انسان ہے۔ وہ مجھے 50 لاکھ کیوں دے گا؟ نائلہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیونکہ وہ دے سکتا ہے، وہ شہر کا سب سے امیر آدمی ہے۔ عیشا، اس کا غرور، اس کی سختی اپنی جگہ، مگر اس کے پاس وہ طاقت ہے جو شاہ زیب کو زندگی دے سکتی ہے۔ جاؤ اس کے پاس، اسے اپنی صورتحال بتاؤ۔ عیشا خاموش ہو گئی۔ اس کے دماغ میں عریض ملک کی وہ شخصیت گھوم گئی جس سے پورا آفس تھر تھر کانپتا تھا۔ عریض ملک جو اپنے ڈیزائنر میں 1 انچ کی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی کی زندگی کے لیے اتنے پیسے کیسے نکال سکتا تھا؟ وہ مفت میں کچھ نہیں دے گا نائلہ، عیشا نے ہولے سے کہا۔ وہ بزنس مین ہے، وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، تو اپنا فائدہ اسے ڈھونڈنے دو، نائلہ نے زور دے کر کہا۔ لیکن تم اس وقت اپنی انا کی خاطر شاہ زیب کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی۔ جاؤ عیشا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ عیشا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی چادر ٹھیک کی اور میز پر پڑے بلوں کو سمیٹا۔ اس کے قدم بھاری تھے جیسے وہ پھانسی کی گھاٹ کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس نے اسپتال سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی لی۔ راستے بھر وہ صرف دعا کرتی رہی کہ کاش عریض ملک کے دل میں اللہ کوئی رحم پیدا کر دے۔ جب وہ ملک امپائر کی عظیم الشان عمارت کے سامنے پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں کی ہر چیز، شیشے کی دیواروں سے لے کر قیمتی ماربل تک، عریض ملک کی طاقت کا قصیدہ پڑھ رہی تھی۔
وہ لفٹ میں سوار ہوئی اور ٹاپ فلور کا بٹن دبایا. دروازہ کھلا تو سامنے عارض ملک کا پرائیویٹ سیکرٹری کھڑا تھا. مس عیشا، آپ تو چھٹی پر تھیں. مجھے سر سے ملنا ہے ابھی، بہت ضروری کام ہے، عیشا نے ہمت جمع کر کے کہا. سیکرٹری نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر انٹرکام پر بات کی. کچھ سیکنڈ بعد اس نے سر ہلایا. آپ اندر جا سکتی ہیں. عیشا نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا. اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر شاہ زیب کا تصور کیا اور دروازہ دھکیل دیا. اندر کا منظر کسی شاہی محل سے کم نہ تھا. عارض ملک اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا تھا. اس کی کالی شرٹ کے کف بازو تک چڑھے ہوئے تھے اور وہ کسی فائل پر دستخط کرنے میں مصروف تھا. کمرے میں صرف اس کے قلم کی چلنے کی آواز آ رہی تھی. عارض نے سر نہیں اٹھایا، بس سرد آواز میں کہا، بیٹھیے. عیشا سامنے رکھی کرسی پر ساکت بیٹھ گئی. اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا. تقریباً 2 منٹ تک عارض خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، جیسے عیشا وہاں موجود ہی نہ ہو. پھر اچانک اس نے قلم رکھا اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سیدھا عیشا کی آنکھوں میں جھانکا. اس کی آنکھیں اتنی گہری اور سخت تھیں کہ عیشا کو لگا وہ اس کی روح تک دیکھ رہا ہے. 50 لاکھ. عارض کے لب ہلے. عیشا اچھل پڑی. آپ کو کیسے پتا؟ عارض کی آنکھوں میں ایک طنزیہ چمک آئی. میں اپنے دشمنوں اور اپنے ملازمین کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہوں. مجھے پتا ہے شاہ زیب کی حالت کیا ہے اور ڈاکٹروں نے کیا ڈیڈ لائن دی ہے. عیشا نے تھوک نکلا. سر، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. میرا بھائی مر جائے گا. مجھے یہ رقم ادھار دے دے، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی. میں دن رات کام کروں گی. میں اپنی تنخواہ نہیں لوں گی. بس میرے بھائی کو بچا لیں. عارض اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا. باہر سے شہر کی روشنیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس سے وہ مزید پراسرار لگ رہا تھا. احسان. وہ مڑا. مس عیشا، احسان سے پیٹ نہیں بھرتا اور آپ کی تنخواہ سے یہ رقم 50 سال میں بھی پوری نہیں ہوگی. مجھے آپ کی محنت نہیں، کچھ اور چاہیے. عیشا کا دل ڈوبنے لگا. کیا چاہیے آپ کو؟ عارض اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ عیشا کو اس کے مہنگے پرفیوم کی بو آنے لگی. اس نے میز پر پڑا ایک کاغذ عیشا کی طرف بڑھایا. میری دادی شدید بیمار ہے. ان کی خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں محبت اور جذباتی رشتوں پر یقین نہیں رکھتا. مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو 6 ماہ تک میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہے، صرف کاغذات پر. اور دنیا کی نظر میں عیشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. آپ میری مجبوری کا سودا کر رہے ہیں. آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں. عارض نے کندھے اچکائے. خریدنا ایک بھونڈا لفظ ہے. میں آپ کو ایک ڈیل آفر کر رہا ہوں. 6 ماہ کی اداکاری اور بدلے میں آپ کے بھائی کی زندگی. آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے آپ کے پاس. یہ چیک یہیں میز پر پڑا ہے. اگر دستخط کر دیے تو یہ آپ کا، ورنہ کل شاہ زیب کے لیے ہسپتال میں کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیجیے گا. عارض دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی فائل اٹھا لی، جیسے بات ختم ہو چکی ہو. عیشا اسی دیکھتی رہ گئی. اس کے سامنے 50 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری طرف اس کی خودداری. اسے محسوس ہوا جیسے عارض ملک نے اس کے گلے میں ایک نادیدہ زنجیر ڈال دی ہے. عارض ملک کے آفس کا بھاری خاموش ماحول. عیشا میز پر پڑے اس 50 لاکھ کے چیک اور قانونی معاہدے کو دیکھ رہی ہے، جس نے اس کی زندگی کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا ہے. عیشا کے کانوں میں جیسے سائیں ہو رہی تھی. سامنے بیٹھا شخص عارض ملک اتنے سکون سے اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے ابھی کوئی بہت معمولی بات کہی ہو. عیشا کو لگا اس کی سانسیں اس کے سینے میں قید ہو گئی ہیں. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پیچھے ہوئی. اس کی نظریں کبھی اس سفید کاغذ پر جاتی اور کبھی سامنے پڑے اس چیک پر جو اس کے بھائی کی زندگی کی ضمانت تھا. آپ خاموش کیوں ہیں مس عیشا؟ عارض کی سرد اور سپاٹ آواز نے کمرے کی خاموشی کو ایک بار پھر توڑا. اس نے اب کی بار اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اپنی گہری بھوری آنکھیں عیشا کے چہرے پر جما دی. وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے. آپ جتنا زیادہ سوچیں گی، شاہ زیب کے پاس جینے کے اتنی کم لمحے بچیں گے. عیشا نے کپ کپاتے لبوں سے بولنے کی کوشش کی. سر، آپ کو اس سودے سے کیا ملے گا؟ آپ کے پاس تو دنیا کی ہر آسائش ہے. آپ کسی بھی بڑے گھرانے میں شادی کر سکتے ہیں. پھر مجھ جیسی معمولی لڑکے کے ساتھ یہ دکھاوا کیوں؟ عارض کے لبوں پر ایک تلخ اور پراسرار مسکراہٹ آئی. اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عیشا کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. عیشا کو اپنے کندھوں پر اس کے وجود کا بھاری دباؤ محسوس ہوا. معمولی؟
عریض نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ کاروبار میں ہمیشہ اس چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے جس پر قابو پانا آسان ہو۔ مجھے کوئی ایسی بیوی نہیں چاہیے جو میرے حقوق مانگے یا میرے جذباتی معاملات میں دخل دے۔ مجھے صرف ایک ایسی لڑکی چاہیے جو 6 ماہ تک میری دادی کے سامنے ایک فرمانبردار بہو کا کردار نہ پائے اور وقت پورا ہونے پر خاموشی سے میری زندگی سے نکل جائے۔ آپ کی ضرورت پیسہ اور میری ضرورت دکھاوا ایک دوسرے کے لیے بہترین سودا ہے۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں اسے کچلنے کے لیے قریب آ رہی ہیں، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ عریض ایک قدم پیچھے ہٹا اور بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ انکار آپ کا حق ہے، لیکن پھر کل صبح اخبار میں ایک خبر ہوگی، معصوم بچہ ہسپتال کے بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ انتخاب آپ کا ہے مس عائشہ، اپنی خودداری کا جنازہ اٹھانا ہے یا اپنے بھائی کا۔ عائشہ کی آنکھوں میں سے ایک گرم آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھوں پر گرا۔ اسے عریض کی باتوں سے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنی بے بسی پر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف وہ بھائی تھا جس کی خاطر وہ اپنی جان بھی دے سکتی تھی، اور دوسری طرف یہ شخص تھا جو اس کی مجبوری کا تماشا بنا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ قلم کی نوک جب کاغذ کے قریب پہنچی تو ایسے لگا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے۔ اس نے اپنے آنکھیں بند کی، شاہ زیب کا ہنستا ہوا چہرہ یاد کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے دستخط کر دیے۔ دستخط کرتی اس نے قلم میز پر پٹخ دیا اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ رہا آپ کا معاہدہ سر، آپ نے 50 لاکھ میں ایک لڑکی کی روح خرید لی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عریض ملک، انسان جب کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو قدرت اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ عریض نے بڑی اطمینان سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے اپنی دراز میں مکفل کر دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے وہ 50 لاکھ کا چیک اٹھایا اور عائشہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے، اب جائیے اور اپنے بھائی کو بچا لیجئے۔ کل صبح 9 بجے میری گاڑی آپ کے گھر کے باہر ہوگی۔ ہمیں دادی کے پاس جانا ہے، اور یاد رہے کل سے آپ عائشہ نہیں، میری منگیتر اور اس گھر کی ہونے والی بہو ہیں۔ آپ کے لباس سے لے کر آپ کے لہجے تک ہر چیز بدلنی ہوگی۔ عائشہ نے وہ چیک اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر اب ان میں ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے، بغیر پیچھے مڑے، تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گئی۔ باہر کی راہداری میں کھڑے نائلہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عائشہ کو بدحواس حالت میں باہر نکلتے دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عائشہ کیا ہوا؟ اس نے پیسے دیے؟ نائلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ عائشہ نے چیک نائلہ کے سامنے لہرایا۔ اس کی آواز جیسے کنویں سے آ رہی تھی۔ ہاں نائلہ، اس نے پیسے دے دیے۔ اس نے میرے بھائی کی زندگی کی قیمت ادا کر دی ہے۔ شکر ہے اللہ کا۔ نائلہ نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہے جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو؟ عائشہ نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ نائلہ کو دیکھا۔ کیونکہ سب کچھ لٹ گیا نائلہ، میں نے آج اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اب وہ عائشہ نہیں رہی جو کل تھی۔ میں اب عریض ملک کے ہاتھ کی وہ کھٹ پتلی ہوں جسے وہ اگلے 6 مہینے اپنی مرضی سے نچائے گا۔ نائلہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی، جبکہ عائشہ اسپتال کی طرف بھاگنے لگی۔ اس سے اب صرف شاہ زیب کی فکر تھی۔ اسے وہ چیک ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھمانا تھا تاکہ اس کے بھائی کے دل کی دھڑکنیں بحال رہ سکیں۔ رات کے پچھلے پہر جب شاہ زیب کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا، عائشہ وہیں باہر کھڑی شیشے کی دیوار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کے چھوٹے سے وجود پر کئی تاریں لگی ہوئی تھیں۔ شاہ زیب، اس نے شیشے پر ہاتھ رکھتی ہوئی سرگوشی کی، تمہاری باجی نے تمہارے لیے بہت بڑا سودا کیا ہے۔ تم ٹھیک ہو جانا چھوٹے، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسپتال کی وہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل کا سورج اس کے لیے ایک ایسی زندگی لانے والا ہے جہاں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وہ عریض ملک کے اس عالیشان مگر سرد محل میں جا رہی تھی جہاں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی، جہاں صرف معاہدے تھے اور زنجیریں تھیں۔ شاہ زیب کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ اسپتال کے کمرے میں صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر جھانک رہی ہے، جہاں عائشہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہے۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دیتی ہے جو عریض ملک کی آمد کا اعلان ہے۔ عائشہ نے ایک آخری بار شاہ زیب کے معصوم اور پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس کے بھائی کی سانسیں اب بحال تھیں، مگر عائشہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی سانسیں اب اس کے اختیار میں نہیں رہیں۔ اس نے اپنی چادر ٹھیک کی، آنکھوں سے نیند اور تھکن کا غبار صاف کیا اور بھاری قدموں سے اسپتال سے باہر نکل آئی۔
باہر ایک چمکتی ہوئی کالی مرسیڈیز کھڑی تھی جس کے ساتھ ایک باوردی ڈرائیور نہایت ادب سے کھڑا تھا۔ عائشہ کو دیکھتے ہی اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ عائشہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں صرف خاموشی اور عمارت کا راج تھا۔ جب گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوئی تو عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے ایک سفید رنگ کا وسیع عریض محل نما گھر تھا۔ چاروں طرف سرسبز لان اور رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں تھیں، مگر اس خوبصورتی کے باوجود عائشہ کو اس گھر کے در و دیوار سے ایک عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ عریض ملک پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ سفید قمیض اور گہرے نیلے کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے نہایت مغرور انداز میں کھڑا تھا۔ خوش آمدید مس عائشہ، عریض نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یا مجھے کہنا چاہیے میری ہونے والی بیگم۔ عائشہ گاڑی سے اتری اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوں۔ اس مزاح کو جتنا کم کریں گے میرے لیے یہاں رہنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ عریض نے اس کی جملے کو نظر انداز کیا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے، دادی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن یاد رہے اس دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی آپ کا ماضی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ مجھ سے اور اس گھر سے محبت کرتی ہیں۔ اگر آپ کے چہرے کی یہ بیزاری دادی نے دیکھ لی تو ہمارا معاہدہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ عائشہ نے تلخی سے کہا، محبت کی اداکاری کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ایک پتھر کے ساتھ رہنا۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندرون حصے کی چھتیں اتنی اونچی تھیں کہ آواز گونجتی تھی۔ قیمتی فانوس، دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور ریشمی پردے، سب کچھ چیخ چیخ کر دولت کی نمائش کر رہے تھے۔ ایک بڑے سے بیڈ روم میں ایک ضعیف مگر پروقار خاتون بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر بیماری کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ عریض کی دادی بیگم زبیدہ تھی۔ آؤ میرے بچوں، دادی نے کمزور آواز میں کہا اور ہاتھ پھیلائے۔ عریض نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما اور عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ دادی، یہ عائشہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اپنے لیے جیون ساتھی چن لیا ہے۔ عائشہ تذبذب کا شکار تھی، مگر جب اس نے دادی کی ممتا بھری نظریں دیکھیں تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ آگے بڑھی اور دادی کے پاؤں چھو کر ان کے گلے لگ گئی۔ دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کتنی پیاری ہے میری بچی، عریض سے کہا۔ عریض، تو نے سچ کہا تھا، اس کی آنکھیں سچائی بیان کرتی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو اپنے کاروبار کی طرح شادی بھی کسی فائل کو دیکھ کر نہ کالے، مگر تو نے ہیرا چنا ہے۔ عائشہ کو دادی کے الفاظ سن کر اندر ہی اندر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ ایک ایسی بزرگ خاتون کو دھوکہ دے رہی تھی جو اسے دل سے قبول کر رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے عریض کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ دادی کے کمرے سے نکلنے کے بعد عریض اسے ایک دوسری راہداری میں لے گیا جو اس کے اپنے پورشن کی طرف جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر عریض کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ ڈرامہ اچھا تھا مس عائشہ، اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ دادی آپ کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ آپ ذرا اس کمرے کو دیکھ لیں، یہ آپ کا نیا قید خانہ ہے اگلے 6 ماہ کے لیے۔ عائشہ نے کمرے پر نظر ڈالی۔ وہ کسی ملکہ کے کمرے جیسا تھا، مگر عائشہ کو وہاں ہوس محسوس ہوا۔ عریض صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب دکھا کر آپ میرا دل جیت لیں گے؟ میں یہاں صرف شاہ زیب کی خاطر آئی ہوں۔ جس دن 6 ماہ پورے ہوں گے میں اس گھر کی دھول بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ عریض اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، مجھے آپ کا دل نہیں چاہیے مس عائشہ، وہ میرے لیے بیکار چیز ہے۔ مجھے صرف آپ کی زبان پر خاموشی اور دادی کے سامنے مسکراہٹ چاہیے۔ کل شام ہمارا نکاح ہے، ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی۔ آپ کے لیے جوڑے اور زیورات الماری میں رکھ دیے گئے ہیں۔ عائشہ نے الماری کھولی تو وہاں مہنگے ترین ڈیزائنر ملبوسات بھرے پڑے تھے۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا لہنگا نکالا اور حقارت سے اسے بستر پر پھینک دیا۔ یہ سب کچھ آپ کے پیسے کی طاقت دکھا عریض ملک، مگر کاش آپ کے پاس تھوڑا سا احساس بھی ہوتا۔ آپ نے مجھے ایک سجاوٹی چیز کی طرح خرید تو لیا ہے، مگر یاد رکھیے گا آپ مجھے کبھی جھکا نہیں سکیں گے۔ عریض نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ جھکانا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد صرف جیتنا ہے اور میں جیت چکا ہوں۔ اب آرام کیجیے کیونکہ کل سے آپ کی زندگی کا وہ امتحان شروع ہونے والا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر عائشہ کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ وہ اس عالیشان بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ باہر پرندے چہچہا رہے تھے، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر عائشہ کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک سنہری پنجرے میں بند ہو۔
جہاں دانا تو قیمتی ہے مگر اڑنے کی کوئی جگہ نہیں۔ عریض ملک کے محل نما گھر کا ایک وسیع کمرہ، باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور اندر نکاح کی تیاریاں عروج پر ہے۔ عشاء آئینے کے سامنے بیٹھی ہے جہاں بیوٹیشین اسے ایک دلہن کے روپ میں ڈھال رہی ہیں، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی عشاء کو اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری کامدار جوڑا، ماتھے پر دمکتا ہوا جھومر اور گلے میں قیمتی ہیروں کا ہار، یہ سب اس کی خوبصورتی میں تو اضافہ کر رہے تھے مگر اس کی روح پر بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ زیورات نہیں بلکہ وہ زنجیریں ہیں جو زہر ملک نے اس کے گرد لپیٹ دی ہیں۔ بیوٹیشین نے آخری بار اس کے بالوں میں پھول ٹانکتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، آپ تو کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ عریض صاحب تو آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ عشاء نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ اس شہزادی کو آج نیلام کیا جا رہا ہے۔ جب بیوٹیشینز کمرے سے باہر نکل گئیں تو عشاء نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں پر لگی گہری مہندی کو دیکھا جس کی خوشبو اسے اب اسپتال کی اس دوائیوں والی بو سے بھی زیادہ تکلیف دہ لگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور عریض ملک اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس تھا جس پر چاندی کا کام ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ہمیشہ کی طرح ایک ایسا رعب اور تکبر تھا جو دیکھنے والے کو مرعوب کر دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عشاء کے قریب آیا اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ تیار ہیں آپ؟ عریض کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ عشاء نے آئینے میں ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، تیار تو میں اسی دن ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کے سیاہ کاغذ پر دستخط کیے تھے۔ اب یہ لباس اور یہ زیورات تو محض اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ عریض نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ یاد رکھیے گا عشاء، اس کمرے سے باہر قدم رکھتے ہیں آپ کا ہر لفظ، آپ کی ہر نظر صرف اور صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ دادی نیچے مہمانوں کے درمیان بیٹھی ہیں، اگر کسی کو بھی شک ہوا تو یاد رکھیے گا کہ شاہ زیب کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا، اسے ابھی کئی ماہ کی ادویات اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ عشاء کے ہاتھ ایک دم سے مٹھیاں بن گئے۔ آپ بار بار میرے بھائی کا نام لے کر مجھے دھمکانا بند کریں۔ عریض ملک، میں نے اپنا سودا پورا کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی انسانیت دکھائیں۔ انسانیت کاروبار میں نہیں ہوتی مس عشاء، عریض نے سرد لہجہ میں کہا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ چلیے، قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ عشاء نے نفرت بھری نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا مگر پھر اپنی بے بسی کو یاد کرتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ جیسی اس کا ہاتھ عریض کی گرفت میں آیا، اسے ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ عریض کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ وہ دونوں سیڑھیوں اتر کر نیچے ہال میں آئے۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر عریض کی ہدایات کے مطابق یہ صرف قریبی رشتہ دار اور کچھ دوست تھے۔ دادی بیگم زبیدہ ایک صوفے پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ عشاء کے دل میں چھریاں چلا رہی تھی۔ وہ ایک ایسی معصوم خاتون کو دھوکہ دے رہی تھی جو اسے اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ عشاء بی بی، کیا آپ کو عریض ملک ولد ارشد ملک حق کے مہر 5 کروڑ روپے کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ خاموشی اتنی گہری تھی کہ عشاء کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی دادی کو دیکھا جن کی آنکھوں میں امید اور خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اس نے عریض کو دیکھا جو بالکل خاموش اور بے حس بیٹھا تھا۔ قبول ہے، عشاء کی آواز بمشکل نکلی۔ قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا اور ہر بار عشاء کو ایسے لگا جیسے وہ اپنی روح کے ایک ایک حصے کو عریض کے حوالے کر رہی ہے۔ جب دستخط کرنے کی باری آئی تو اس کا ہاتھ اتنا کانپ رہا تھا کہ کاغذ پر سیاہی پھیل گئی۔ نکاح مکمل ہوا۔ ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ دادی نے آگے بڑھ کر عشاء کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک سونے کا کڑا اس کی کلائی میں پہنایا۔ جیتی رہو میری بچی، آج سے تم اس گھر کی عزت ہو۔ عریض بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسی لڑکی ملی۔ دادی کے ان الفاظ نے عشاء کی آنکھوں کے بندھن توڑ دیے۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہمانوں کو لگا کہ یہ ایک دلہن کے اپنے گھر سے رخصتی کا دکھ ہے مگر صرف عریض جانتا تھا کہ یہ آنسو اس قید کے تھے جس میں عشاء آج باقاعدہ بند ہو چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب تمام مہمان چلے گئے، عریض عشاء کو لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے ان کی اس عجیب غریب زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ عریض نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔
آپ اس بیڈ پر سو سکتی ہیں، میں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ اس نے بغیر دیکھے کہا۔ عیشا جو ابھی تک دلہن کے لباس میں بوجھل بنی کھڑی تھی، مڑی اور اس کی طرف دیکھا۔ عریض ملک، کیا آپ کو کبھی رات کو نیند آتی ہے؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے؟ عریض نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور تلخی کا ایک سمندر تھا۔ تباہی اور تعمیر صرف سوچ کا زاویہ ہوتی ہے عیشا۔ آپ کو 50 لاکھ ملے، آپ کا بھائی بچ گیا۔ آپ اس وقت شہر کے سب سے امیر گھر میں دلہن بن کر بیٹھی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تباہی ہے؟ باہر جا کر دیکھیں، لڑکیاں اس مقام کے لیے اپنی جان دے دیتی ہیں۔ عیشا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ لڑکیاں ہوں گی جو دولت کی پجاری ہوتی ہیں، میں وہ لڑکی ہوں جسے اپنی آزادی، اپنی عزت نفس اور اپنی سادگی سے محبت تھی۔ آپ نے مجھے ایک چیز بنا دی ہے، ایک ایسی چیز جسے آپ جب چاہیں استعمال کریں اور جب چاہیں پھینک دیں۔ عزیر اٹھا اور اس کے اتنے قریب آ گیا کہ عیشا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بنایا، آپ نے خود کو چنا ہے۔ آپ چاہتی تو اسپتال میں شاہ زیب کے سرانے بیٹھ کر اس کا دم ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، مگر آپ نے جینے کا انتخاب کیا، تو اب اس انتخاب کی قیمت بھی چکانی ہوگی۔ عیشا کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ غصے کی آگ تھی۔ قیمت تو میں چکا رہی ہوں عریض ملک، مگر یاد رکھیے گا یہ 6 مہینے آپ کی زندگی کے بھی سب سے بھاری مہینے ہوں گے۔ میں آپ کو وہ سکون کبھی نہیں لینے دوں گی جس کی آپ توقع کر رہے ہیں۔ عریض کے لبوں پر ایک مختصر اور معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ مجھے سکون کی تلاش ہی نہیں ہے، مجھے صرف اس وقت کا انتظار ہے جب دادی کی طبیعت سنبھل جائے اور میں اس معاہدے کو پھاڑ کر آپ کو آزاد کر دوں۔ تب تک آپ میری بیوی ہیں اور آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ وہ مڑا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عیشا وہیں کھڑی رہی، بھاری زیورات اس کے وجود کو توڑ رہے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنا زیور اتارنا شروع کیا۔ ہر زیور کے اترنے کے ساتھ اسے لگا کہ وہ تھوڑی سی ہلکی ہو رہی ہے، مگر وہ زنجیر عریض نے اس کے دل کے گرد باندھی تھی، اسے اتارنا شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ کھڑکی سے باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر عیشا کی زندگی میں یہ چاندنی صرف ایک دھوکہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے ہر روز ایک نئی جنگ لڑنی ہے، عریض سے بھی اور خود اپنے آپ سے بھی۔ نکاح کی پہلی رات ہے، کمرہ گلابوں اور شمعوں سے سجا ہوا ہے، مگر فضا میں خوشبو نہیں بلکہ ایک دم گھٹتا ہوا تناؤ ہے۔ عریض جو اب تک اپنی انا کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، عیشا کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ عیشا کے دل میں خوف پیدا کر رہی ہے۔ عیشا بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی کھڑی تھی، جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہو۔ عریض آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے اتنا قریب آ گیا کہ عیشا کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ عریض نے اپنا ہاتھ عیشا کے بازو پر رکھا، مگر عیشا نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کر لیا۔ مجھ سے دور رہیے۔ عیشا کی آواز میں خوف تو تھا، مگر نفرت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ عریض کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، جو فوراً غصے میں بدل گئی۔ دور رہوں؟ عیشا، شاید تم بھول رہی ہو کہ اس وقت تم کہاں ہو اور کس کے سامنے کھڑی ہو۔ تم اس گھر کی بہو ہو اور میری منکوحہ بیوی۔ عریض نے دوبارہ آگے بڑھ کر عیشا کا بازو سختی سے جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں کچھ نہیں بھولی، میں جانتی ہوں کہ میں ایک سودے کے تحت یہاں لائی گئی ہوں، مگر اس سودے میں میرا جسم شامل نہیں تھا۔ آپ نے صرف میرا وقت خریدا ہے، میری مرضی نہیں۔ عریض نے ایک سرد اور خوفناک کہکا لگایا۔ اس کی گرفت عیشا کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ مرضی؟ بزنس کی دنیا میں جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے ہر حصے پر خریدار کا حق ہوتا ہے۔ عیشا، اگر میں چاہوں تو ابھی اس وقت تم سے وہ سب کچھ زبردستی حاصل کر سکتا ہوں جس کے لیے تم انکار کر رہی ہو۔ تم میری بیوی ہو اور قانوناً تم مجھے روک نہیں سکتی۔ عیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنی گردن تان لی۔ زبردستی؟ تو کیا عریض ملک اتنا گر گیا ہے کہ اسے ایک عورت کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا؟ آپ مجھے چھو تو سکتے ہیں، مگر میری نفرت کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا ہر لمس مجھے اس ذلت کی یاد دلائے گا جو آپ نے مجھے دی ہے۔ عریض کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے عیشا کو بستر کی طرف دھکیلا اور اس کی اوپر جھک گیا۔ نفرت؟ تو پھر نفرت ہی صحیح، مجھے تمہاری محبت کی ضرورت بھی نہیں۔ اس نے عیشا کے دوپٹے کو ایک طرف ہٹایا۔ عیشا نے مزاحمت کی، اپنے ہاتھ پیر مارے اور پوری قوت سے اسے اپنے قریب آنے سے روک۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب عریض کے ہاتھوں پر پڑ رہے تھے۔ عیشا کی اس
شدت پسند مزاحمت نے آریز کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ عیشا نے سسکتی ہوئی کہا، مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے شاہ زیب کا چہرہ یاد کر لیجیے گا۔ کیا آپ اس کے سامنے آنکھیں ملا پائیں گے کہ آپ نے اس کی بہن کی مجبوری کا فائدہ کس طرح اٹھایا؟ آریز یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ عیشا کے ان الفاظ نے اس کے غرور پر کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور غصے میں کمرے کا سامان ادھر ادھر پٹکنے لگا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے شاہ زیب کا واسطہ دینے کی؟ وہ دھاڑا، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے تم پر۔ عیشا نے بکھری بالوں کو ٹھیک کیا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حق دل جیتنا جانتا ہے آریز ملک، خریدا نہیں جاتا۔ آپ نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے اپنانے کی نہیں۔ آریز نے مڑ کر اسے ایک آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تپش تھی، مگر اب اس میں ایک شکست کا احساس بھی تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے غصے میں دروازہ پٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عیشا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو۔ آریز ملک کے گھر کا ڈائننگ ہال، جو اپنی وسعت اور سجاوٹ میں کسی محل کے شاہی دسترخوان سے کم نہیں ہے۔ سورج کی روشنی کھڑکیوں کے ریشمی پردوں کو چیر کر اندر آ رہی ہے۔ عیشا جو اب اس گھر کی بہو بن چکی ہے، بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی ہے۔ عیشا نے آج ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ حال میں خاموشی کا راج تھا، سوائے برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز کے۔ آریز پہلے سے دسترخوان پر موجود تھا۔ وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ جیسے عیشا کا وہاں وجود ہی نہ ہو۔ عیشا خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آریز نے اخبار کے پیچھے سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کیجیے، آریز نے بغیر سر اٹھائے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ دادی ابھی آتی ہوں گی، ان کے سامنے آپ کو ایک تندرست اور خوش دل لگنا ہے۔ یہ مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی۔ عیشا نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا۔ خوشی بازار سے خریدنے والی چیز نہیں ہے آریز صاحب، جو میں آپ کے کہنے پر پہن لوں۔ آپ نے میرا سکون خریدا ہے، میری مسکراہٹ نہیں۔ آریز نے اخبار طے کر کے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مسکراہٹ بھی اس معاہدے کا حصہ ہے عیشا۔ اگر آپ کو یاد دلانا پڑے تو بتا دوں کہ آپ کو یہاں صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ ایک کردار نبھانے کے لیے لایا گیا، اور ایک اچھی اداکارہ وہی ہوتی ہے جو اپنے ذاتی دکھ کو کیمرے کے پیچھے چھوڑا ہے۔ عیشا نے کپ میز پر پٹخ دیا۔ چائے کے کچھ قطرے سفید میز پوش پر گر گئے۔ میں اداکارہ نہیں ہوں، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ دکھ ہوتا ہے جب میں دادی سے جھوٹ بولتی ہوں جو مجھے اتنی عقیدت سے دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ان کا سودا کرتے ہوئے؟ آریز اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ شرم؟ کیا اس وقت شرم آئی تھی جب آپ نے 50 لاکھ کا چیک اٹھایا تھا؟ کیا اس وقت ضمیر جگا تھا جب شاہ زیب کی زندگی کے لیے آپ نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے؟ عیشا، خود کو پاک باز ثابت کرنا بند کریں۔ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے میری شرط مانی ہے، آپ اسے وقار کے ساتھ نبھائیں۔ عیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وقار؟ وہ تو آپ نے مجھ سے اس دن چھین لیا تھا جب آپ نے میری مجبوری کی قیمت لگائی تھی۔ ابھی ان کی تکرار جاری تھی کہ حال کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سائرہ، جو آریز کی بزنس پارٹنر اور پرانی دوست تھی، بڑے غرور کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک جدید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو عیشا کو زہر لگ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ خوش نصیب لڑکی۔ سائرہ نے عیشا کو سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی عجائب گھر کی چیز ہو۔ آریز، سچ کہوں تو مجھے تم سے بہتر انتخاب کی امید تھی۔ یہ تو بالکل ایک عام سی لڑکی لگ رہی ہے۔ آریز خاموش رہا، مگر عیشا کے لیے یہ توہین برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ عام اور خاص کا فرق صرف نظر کا ہوتا ہے مس سائرہ، عیشا نے جرات کے ساتھ جواب دیا۔ کچھ لوگ ہیروں کی چمک دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کچھ مٹی میں چھپے ہوئے سچ کو پہچان لیتے ہیں۔ سائرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زبان تو بہت چلتی ہے تمہاری۔ آریز، تمہیں نہیں لگتا کہ اسے ابھی تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آخر یہ اب ملک خاندان کی بہو ہے۔ آریز اٹھا اور عیشا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عیشا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، ایک ایسا لمس جو بظاہر محبت بھرا تھا مگر اس کے پیچھے ایک تنبیہ تھی۔ عیشا میری بیوی ہے سائرہ، اور اس گھر میں اسے کسی سے تہذیب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریز نے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مگر پھر جھک کر عیشا کے کان میں سرگوشی کی۔ زبان قابو میں رکھو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عیشا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔
انجام سے وہ ڈرتے ہیں جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو. میرے پاس تو اب میرا اپنا آپ بھی نہیں رہا. اسی لمحے دادی بیگم زبیدہ اپنی ویل چیئر پر وہاں پہنچ گئی. انہیں دیکھتی ماحول کا تناؤ ایک دم بدل گیا. سائرہ نے فوراً اپنی بدتمیزی کو ایک میٹھی مسکراہٹ میں بدلا اور دادی کو سلام کیا. آؤ میری بچی. دادی نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا. عریض میری بہو کو اتنا پریشان مت کرو کہ وہ ناشتہ کرنا ہی بھول جائے. دیکھو کتنی کمزور لگ رہی ہے میری بچی. دادی نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیٹھایا. عائشہ آج تمہیں میرے ساتھ درگاہ پر جانا ہے. میں نے منتیں مانی تھی کہ جب میرے پوتے کا گھر بسے گا تو میں غریبوں میں کھانا بانٹوں گی. عائشہ نے گھبرا کر عریض کی طرف دیکھا. وہ جانتی تھی کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا اور درگاہ جیسی مقدس جگہ پر جھوٹ بولنا اسے گناہ لگ رہا تھا. دادی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. عائشہ نے بہانہ بنانا چاہا. طبیعت ٹھیک ہو جائے گی جب تم دعا مانگو گی. دادی نے پیار سے کہا. عریض بھی ہمارے ساتھ چلے گا. عریض نے گھڑی دیکھی. دادی مجھے آفس میں ایک ضروری میٹنگ کرنی ہے. کوئی میٹنگ نہیں. دادی نے سختی سے کہا. آج کا دن تمہاری بیوی اور تمہاری دادی کے لیے ہے. عریض نے بے بسی سے عائشہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی. عریض کو پہلی بار احساس ہوا کہ عائشہ کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہو رہا ہے، مگر اس کا دل اب بھی اس برف کی طرح تھا جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ٹھیک ہے ہم چلیں گے. عریض نے مختصراً جواب دیا. تھوڑی دیر بعد جب وہ گاڑی میں درگاہ کی طرف جا رہے تھے، عائشہ کھڑکی کے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی. عریض اس کے برابر بیٹھا تھا مگر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار تھی جسے گرانا شاید ناممکن تھا. آپ کو درگاہ پر جا کر جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا. اس کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا. عریض نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا. ڈر ان کو لگتا ہے جن کا خدا پر یقین ہو. میرا یقین صرف اپنی محنت اور اپنے پیسوں پر ہے. عائشہ نے حقارہ سے سر ہلایا. آپ بہت غریب ہیں عریض ملک، اتنے غریب کہ آپ کے پاس سکون خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. آپ اس محل میں رہتے تو ہیں مگر آپ کی روح ایک بنجر زمین کی طرح ہے. عریض نے پہلی بار مڑ کر عائشہ کو دیکھا. اس کی نظروں میں ایک پل کے لیے درد کی لہر ابھری مگر اس نے فوراً اسے دبا دیا. بنجر زمین پر بھی گلاب کھل سکتے ہیں عائشہ، بس شرط یہ ہے کہ اسے سینچنے والا کوئی اپنا ہو. ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی. درگاہ پہنچ کر جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور قوالی کی آواز گونج رہی تھی، عائشہ کو ایک عجیب سے سکون محسوس ہوا. اس نے وہاں جا کر سجدہ کیا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی. عریض دور کھڑا اسے دیکھتا رہا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی سادہ کیسے ہو سکتی ہے، جو ایک طرف اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور دوسری طرف خدا کے سامنے اپنی عاجزی سے جھکی ہوئی تھی. واپسی پر عائشہ کا دل کچھ ہلکا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے. ابھی 6 ماہ کا طویل سفر باقی تھا اور ہر موڑ پر عریض ملک کا غرور اس کا منتظر تھا. رات کا وقت تھا. عریض ملک کے گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. عائشہ اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا مقابلہ کر رہی ہے. اچانک اسے عریض کے کمرے میں سے کسی چیز کے گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی. وہ گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی. عائشہ نے جیسے ہی عریض کے کمرے کا دروازہ کھولا اس کے ہوش اڑ گئے. کمرہ بکھرا ہوا تھا. میز پر رکھی قیمتی سرائی فرش پر ٹوٹ کر بکھری پڑی تھی. عریض اپنی کرسی پر بیٹھا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے تڑپ رہا تھا. اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ کسی شدید ذہنی کرب میں مبتلا لگ رہا تھا. عائشہ تیزی سے اس کے قریب پہنچی. عریض صاحب کیا ہوا آپ کو؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ عریض نے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی وہ لہریں تھیں جو عائشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس نے عائشہ کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ عائشہ کی سسکی نکل گئی. اسے روکو عائشہ، اسے روکو، وہ پھر سے آ رہی ہے. عریض کی آواز میں وہ مغرور لہجہ غائب تھا. وہاں صرف ایک ڈرے ہوئے بچی کی پکار تھی. عائشہ نے ہمت جمع کی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کون آ رہی ہے؟ یہاں کوئی نہیں آ رہی. سب پرسکون ہو جائے، میں یہاں ہوں. عریض نے ہذیانی انداز میں ہنسنا شروع کر دیا، ایسی ہنسی جس میں درد بھرا تھا. وہ یادیں عائشہ، وہ رات جب میری ماں مجھے اس اندھیرے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی. وہ کہتی تھی کہ وہ واپس آئے گی مگر وہ کبھی نہیں آئی. اس دن سے مجھے اس خاموشی سے، اس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. لوگ مجھے پتھر دل کہتے ہیں مگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس پتھر کے اندر ایک ڈرا ہوا بچہ آج بھی اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے. عائشہ ساکت رہ گئی. وہ عزیر ملک نہیں تھا جس نے اس کی مجبوری کا سودا کیا تھا. یہ تو وہ شخص تھا جو خود اپنی یادوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. عائشہ کا غصہ، اس کی نفرت ایک لمحے میں جیسے ہوا ہو گئی. اس نے عریض کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا.
آپ اکیلے نہیں آ رہے صاحب، میں یہاں ہوں، عائشہ نے نرمی سے کہا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اسے پلایا۔ عارض آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ اس کی گرفت عائشہ کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس نے ہاتھ چھوڑا نہیں۔ وہ عائشہ کے ہاتھ کو ایسے تھامے ہوئی تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ عارض نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عائشہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ میں اس عارض ملک سے نفرت کرتی ہوں جو دوسروں کی مجبوری کی قیمت لگاتا ہے، مگر اس عارض سے نہیں جو اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے محل تو بنا لیا مگر اپنی چھت کو مضبوط کرنا بھول گئے۔ عارض نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، پیسہ چھت تو دے سکتا ہے عائشہ، سکون نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں خرید کر اپنی دادی کو خوش کر دوں گا اور میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری موجودگی میرے اس خالی پن کو بھرنے لگے گی۔ عائشہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کیا وہ اس شخص کو معاف کر دے جس نے اسے قیدی بنایا، یا اس کی تکلیف کو دیکھ کر اس سے مزید ٹوٹنے دے؟ ارے صاحب، عائشہ نے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ نے زندگی کو ایک کاروبار سمجھ لیا ہے، مگر کچھ رشتے، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ماں کے چلے جانے میں آپ کا قصور نہیں تھا، مگر اس دکھ کو دوسروں کی تکلیف کا سبب بنانا آپ کا انتخاب ہے۔ عارض نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار ان آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ ایک اعتراف تھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے بہت غلطی کی ہیں عائشہ۔ کیا تم مجھے ایک انسان کے طور پر قبول کر سکتی ہو؟ صرف 6 ماہ کے لیے صحیح۔ کیا ہم اس دشمنی کو ختم نہیں کر سکتے؟ عائشہ نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر سر ہلایا۔ دشمنی ختم ہو سکتی ہے مگر زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں آپ کی بیوی بننے کا ڈرامہ تو کر سکتی ہوں، مگر آپ کا دوست بننے کے لیے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ عارض ناشتے کی میز پر خاموش تھا، مگر اس کی نظریں بار بار عائشہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ عائشہ نے بھی اسے وہ سرد لہجہ نہیں دکھایا جو وہ پہلے دکھاتی تھی۔ اسی دوران دادی وہاں تشریف لائیں۔ آج تو میرے دونوں بچے بہت پرسکون لگ رہے ہیں، لگتا ہے میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ عارض اٹھا اور دادی کے ہاتھ چومے۔ دادی، آج ہم سب باہر لنچ پر جائیں گے۔ عائشہ کا بھائی شاذیب بھی اب بہتر ہے، ہم اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ عائشہ کے چہرے پر ایک دم سے چمک آ گئی۔ سچ عارض صاحب، ہم شاذیب سے ملنے جا رہے ہیں؟ عارض نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، اور اب سے اس کی علاج کی ذمہ داری میری کمپنی نہیں، میری ذاتی جیب اٹھائے گی، اور یہ کوئی سودا نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس سنگلاخ زمین پر واقعی گلاب کھلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سائرہ جیسی عورتیں اور عارض کا اپنا ماضی ابھی بھی اس کی زندگی میں طوفان کھڑا کر سکتے ہیں۔ جب وہ گاڑی میں اسپتال کی طرف جا رہے تھے، عائشہ نے دل میں سوچا کہ کیا انسان واقعی بدل سکتا ہے، یا پھر یہ بھی عارض ملک کا کوئی نیا مورا ہے، مگر اس وقت اسے صرف اپنے بھائی کی خوشی عزیز تھی۔ ہسپتال پہنچ کر جب شاذیب نے عائشہ کو دیکھا تو وہ اس کے گلے لگ گیا۔ عارض دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جو خوشی اسے اربوں روپے کما کر نہیں ملی تھی، وہ آج عائشہ کے چہرے کی اس ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر مل رہی۔ عارض کے محل نما گھر میں ایک بڑی پارٹی کا اہتمام ہے جو اس نے اپنی نئی بزنس ڈیل کی خوشی میں دی تھی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر پس منظر میں ایک طوفان دستک دے رہا تھا۔ سائرہ، جس کی آنکھوں میں حسد کی آگ ہے، ایک کونے میں کھڑی عائشہ کو دیکھ رہی ہے جو مہمانوں کی تواضع میں مصروف ہے۔ سائرہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس سختی سے بھیجا۔ اسے عائشہ کی اس گھر میں بڑھتی ہوئی اہمیت اور عارض کی آنکھوں میں اس کے لیے پیدا ہونے والی نرمی ایک آنکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کام ہو گیا؟ سائرہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے اسبات میں جواب پا کر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، اب بس صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اسی دوران عارض عائشہ کے پاس آیا۔ وہ آج بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے عائشہ کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تم آج بہت تھک گئی ہوگی نا، بس تھوڑی دیر اور پھر یہ سب مہمان چلے جائیں گے۔ عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھکن کا احساس تب ہوتا ہے جب دل بوجھل ہو۔ آج میں خوش ہوں کہ شاذیب گھر واپس آ رہا ہے، اور اس سب کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ عارض نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، تم نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پیسہ نہیں خرید سکتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ ان کے درمیان یہ خوبصورت لمحہ سائرہ نے اپنی آمد سے توڑ دیا۔ اوہ، معاف کیجیے گا، میں نے شاید آپ دونوں کے رومانوی لمحے میں مداخلت کر دی۔ عارض، دادی تمہیں حال میں بلا رہی ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عارض سر ہلا کر
دادی کی طرف بڑھ گئے جبکہ سائرہ عائشہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عائشہ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ایک پرانا دوست تم سے ملنے آیا ہے۔ عائشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کوئی دوست یہاں نہیں آ سکتا؟ واقعی؟ سارہ نے طنزی انداز میں کہا اور ہال کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اسے دیکھتے عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فہد تھا، عائشہ کا دور کا رشتہ دار جو عرصہ دراز سے اسے پسند کرتا تھا، مگر عائشہ نے اسے ہمیشہ ٹھکرایا تھا۔ فہد نے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، رکیے سب لوگ، آپ جس لڑکی کو اس گھر کی عزت سمجھ رہے ہیں، ذرا اس کی حقیقت بھی جان لیں۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ آریز اور دادی بھی وہاں پہنچ گئے۔ فہد نے وہ کاغذات معاہدے کی کاپی ہوا میں لہرائی۔ یہ ہے عائشہ اور آریز ملک کا سرشتہ۔ یہ کوئی محبت کی شادی نہیں ہے، بلکہ 50 لاکھ میں خریدا گیا ایک سودا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے بھائی کے علاج کے لیے خود کو آریز ملک کے ہاتھوں 6 ماہ کے لیے بیچ دیا ہے۔ مہمانوں میں چائے مگوئیاں شروع ہو گئی۔ دادی کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ صدمے سے اپنی ویل چیئر کی پشت سے لگ گئی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ آریز تیزی سے آگے بڑھا اور فہد کے ہاتھ سے وہ کاغذات چپٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر یہ بکواس کرنے کی؟ بکواس؟ سائرہ نے بیچ میں مداخلت کی۔ آریز، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا، دادی کو دھوکہ دیا۔ کیا یہ کاغذات جھوٹے ہیں؟ کیا ان پر عائشہ کے دستخط نہیں ہیں؟ آریز نے کاغذات کو دیکھا اور پھر عائشہ کی طرف جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ حال میں موجود ہر شخص عائشہ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، آریز کی کرجدار آواز گونجی، یہ کاغذات سچے ہیں۔ عائشہ نے تڑپ کر آریز کو دیکھا۔ اسے لگا کہ آریز بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دادی نے لرزتی آواز میں کہا، آریز، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا عائشہ نے واقعی یہ سب پیسوں کے لیے کیا؟ آریز دادی کے قریب آ گیا اور ان کو ہاتھوں کو تھام لیا۔ دادی، یہ سچ ہے کہ اس رشتے کا آغاز ایک معاہدے سے ہوا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ عائشہ نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے یہ کھٹن راستہ چنا، مگر ایک سچ وہ بھی ہے جو ان کاغذات میں نہیں لکھا۔ آریز مڑا اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے لے آیا۔ سچ یہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں اس لڑکی کی سچائی، اس کی ہمت اور اس کی بے لوث محبت نے اس معاہدے کو کاغذ کا ایک بے جان ٹکڑا بنا دیا ہے۔ میں نے اسے خریدا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی شخصیت سے مجھے جیت لیا ہے۔ عائشہ میری بیوی ہے، معاہدے کے تحت نہیں، بلکہ میرے دل کے فیصلے کے تحت۔ سائرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو آریز، جھوٹ تم بول رہی ہو سائرہ۔ آریز نے دھاڑ کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ کاغذات تمہاری دراز میں محفوظ تھے اور تم نے فہد کو یہاں بلایا ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ تم عائشہ کو رسوا کر کے مجھے پال ہوگی۔ تم نے ایک عورت ہو کر ایک دوسری عورت کی مجبوری کا تماشا بنایا۔ آج سے تمہارا اور میرا ہر کاروباری اور ذاتی رشتہ ختم۔ آریز نے سیکورٹی کو اشارہ کیا، جنہوں نے سائرہ اور فہد کو حال سے باہر نکال دیا۔ مہمان بھی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، مگر دادی ابھی تک خاموش تھی۔ عائشہ دادی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، مگر میرا مقصد آپ کو دھوکہ دینا نہیں تھا۔ میں بس اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دادی نے عائشہ کا سر اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ بیٹی، قصور تمہارا نہیں، اس معاشرے کا ہے جو غریب کو اتنا مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ یہ شادی ایک معاہدہ تھی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم دونوں نے اس بوجھ کو اکیلے اٹھایا۔ آریز نے ٹھیک کہا، رشتے کاغذوں پر نہیں دلوں میں بنتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب گھر بھر سے خاموش ہو گیا، جب گھر پھر سے خاموش ہو گیا، آریز اور عائشہ بیلکونی میں کھڑے تھے۔ آپ نے سب کے سامنے میرا ساتھ کیوں دیا؟ عائشہ نے ہولے سے پوچھا۔ آپ تو یہ معاہدہ اسی وقت ختم کر سکتے تھے۔ آریز نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، کیونکہ وہ معاہدہ تو میں بہت پہلے اپنے دل میں پھاڑ چکا تھا۔ عائشہ، میں نے تمہیں 50 لاکھ دیے تھے، مگر تم نے مجھے وہ زندگی واپس دی ہے جو میں برسوں پہلے کھو چکا تھا۔ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی زنجیر نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ اگر تم چاہو تو کل ہی اس گھر سے جا سکتی ہو۔ عائشہ نے ایک لمبا سانس لیا اور دور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ آزادی کا مطلب صرف قید سے نکلنا نہیں ہوتا آریز صاحب، آزادی کا مطلب وہ جگہ تلاش کرنا ہوتا ہے جہاں آپ کی روح کو سکون ملے، اور مجھے وہ سکون اسی زنجیر میں مل گیا جو اب محبت بن چکی ہے۔ آریز نے دھیرے سے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تو کیا تم ہمیشہ کے لیے میری بن کر رہو گی، بغیر کسی کاغذ کے؟ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہمیشہ کے لیے۔ وہ رشتہ جو ایک سودے سے شروع ہوا تھا وہ اب ایک لازوال محبت میں بدل چکا تھا۔ زنجیریں ٹوٹ چکی تھی،
مگر دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ چکے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد آریز نے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر دیا۔ کمرے میں سندل کی مدھم خوشبو اور گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ آریز مڑا اور اس کی نظریں عیشا پر ٹھہر گئیں، جو بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ اس کے سرخ جوڑے کا کام شمعوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آریز خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں آج وہ تپش تھی جو عیشا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آریز نے بغیر کچھ کہے عیشا کے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ عیشا کی پلکیں لرز رہی تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ آج کوئی پردہ نہیں رہے گا عیشا، آریز کی آواز بوجھل اور مخملے تھی۔ آج میں اس معاہدے کو تمہارے وجود سے مٹانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم کل صبح آنکھ کھولو تو تمہارے ذہن میں 50 لاکھ کا وہ چیک نہیں بلکہ میری محبت کا لمس ہو۔ آریز نے جھک کر اپنی پیشانی عیشا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ عیشا کو اس کی گرم سانسیں اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ آریز کے ہاتھ اب عیشا کے کندھوں سے ہوتے ہوئے اس کی کمر کے گرد لپٹ گئے۔ اس نے عیشا کو اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان لکیر بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ آریز صاحب، عیشا کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ صاحب نہیں عیشا، صرف آریز۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کے گلے میں موجود بھاری ہار کو آہستہ سے ایک طرف کیا۔ اس کے لب عیشا کی گردن کے گرد دہکنے لگے۔ عیشا کے ہاتھ خود بخود آریز کی شیروانی کے کالر میں پیوست ہو گئے، جیسے وہ اس طوفان میں کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ آریز نے اسے آہستہ سے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے عیشا کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، کیا میں وہ حق پا سکتا ہوں جس نے کارنامے نے مجھے دیا ہے؟ کیا تم واقعی میری بننا چاہتی ہو؟ عیشا نے شرم سے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے جواب میں اپنی باہیں آریز کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ یہ خاموش اعتراف آریز کے لیے کافی تھا۔ اس نے عیشا کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر ہر اس لفظ کو مٹا دیا جو ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کمرے میں موجود شمعیں اب دھیمی ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان لگی آگ پوری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ آریز کے ہاتھ عیشا کے بالوں کی لٹوں سے کھیر رہے تھے اور عیشا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں اترتی جا رہی ہے۔ وہ لمحہ صدیوں پر بھاری تھا، جہاں درد، سودا اور مجبوری سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور صرف دو وجود تھے جو ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ رات کے اس پہر چاندنی نے جب ان کے کمرے میں جھانکا تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر دل انسان موم ہو چکا تھا اور ایک ہاری ہوئی لڑکی اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت چکی تھی۔ وہ رات صرف ایک ملاپ کی نہیں بلکہ روحوں کے ایک ہونے کی رات تھی۔